ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 23۔ غاز غاز وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے چہرے پر نرم گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اسے کسی نے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیا ہوا روز؟ وہ آنکھیں مسلتے اٹھ بیٹھا۔ قاضی، مجھے بھوک لگی ہے، زرنور نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ابھی؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کی 2 بجا رہی تھی۔ زرنور کے زور و شور سے سر ہلانے پر وہ ہاتھ سے اپنی جمائی روکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کھانا ہے؟ اسے دیکھتے پوچھا۔ زرنور کی آنکھیں چمکی۔ گول گپے، وہ تیزی سے بولی تو غاز نے اسے گھورا۔ تمہیں ہر روز اسی ٹائم پہ گول گپوں کی بھوک کیوں لگتی ہے سر؟ دہن پیستے کہا۔ مجھے نہیں، بیبی کو لگتی ہے غاز، معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے کہا۔ غازی اسے گھورتا اٹھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ بیٹھو، بناتا ہوں۔ وہ اسے کچن میں بنے سلیب پر بٹھاتا بولا۔ وہ روز رات کو اسے اسی وقت جگاتی تھی۔ پہلے دن جب اس نے جگایا تو وہ ڈر گیا تھا کہ اچانک کیا ہوا، لیکن جب اس نے کہا کہ بھوک لگی ہے تو غازی نے اسے گھورتے کیا کھانا ہے پوچھا۔ آگے سے گول گپے کہنے پر غازی کا دل کیا اسے ایک لگائے جو اسے دل کا دورہ دے کر مزے سے بتا رہی تھی۔ وہ اب چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال کرتا تھا، کیونکہ پریگنینسی میں وہ بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ کبھی رونے لگتی تو کبھی اسے بلا وجہ کا غصہ آنے لگتا، لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سب پریگنینسی میں عام ہے تب سے وہ تھوڑا زیادہ محتاط تھا کہ کسی بھی طرح سے زرنور خوش رہے۔ وہ روز رات کو خود ہی اسے گول گپے بنا کے دیتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ جب تک بناتا زرنور وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتی تھی۔ غازی نے اسے خود کھلائے تھے۔ بس تھوڑے سے ہی کھا کر اس نے بس کر دیا۔ نیند سے زرنور کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ غازی اسے اٹھاتے روم میں لایا، اسے بیڈ پہ لٹاتے کمبل ٹھیک کیا۔ اس نے یوں ہی اپنا فون اٹھایا تو احمد کی میل دیکھتے رک گیا۔ آنکھیں سکیڑتے اس نے وہ میلز دیکھیں جس میں لکھا تھا کہ کنگ کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اسلام آباد سے دبئی جانے والی لڑکیاں آزاد کروا لی گئی ہیں۔ وہ پڑھ کر مسکرایا، لیکن اگلا میسج دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے، کیونکہ یہ کام ان کا نہیں کسی اور کا تھا۔ کس کا؟ اس بات سے احمد بھی انجان تھا۔ ہمارے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو کنگ تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ کہاں مر گئے تھے تم سب کے سب؟ کنگ غصے اور تیش میں دھاڑ رہا تھا۔ دوسری بار ہمارا مال پکڑا گیا ہے، آخر کس کی اتنی جرت ہو گئی؟ امن نے سرد نظروں سے کنگ کا چلانا چیخنا دیکھا تھا۔ وہ اسکائی پہ اس سے بات کر رہا تھا جب کنگ اپنے آدمیوں پر دھاڑا۔ تم کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے تب؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ لوگ لڑکیوں کو کیسے لے گئے؟ کنگ کا رخ اب سکرین پر نظر آتے امن کی طرف تھا۔ کنگ کا لہجہ مشکوک تھا۔ ایک ان چکروں میں پڑے ہو امن؟ بھول گئے ہو صنف نازو کیسی ہوتی ہے؟ چلتا پھرتا دھوکا ہے وہ، اپنے مقصد کو بھول گئے ہو امن؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ امن نے خاموش سرد نظروں سے کنگ کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے بیٹھے کبیر کو، جس نے اس کے دیکھنے پر تھوک نگلا تھا۔ بیس نہ تو اپنے مقصد کو بھولا ہے نہ پیچھے ہٹا ہے، لیکن آپ شاید بھول گئے ہیں صنف نازک سے کھیلنے کا شوق آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ تو مجھے ان سب کاموں سے دور رکھا کریں۔ بھول گئے ہیں آپ کہ ہماری ڈیل تھی، آپ عورت ذات کو ہمارے دھندے میں شامل نہیں کریں گے؟ وہ گرایا تھا۔ میں اپنے کہنے پر چلتا رہا، لیکن آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور بیچ سے وعدہ خلافی کا مطلب جانتے ہیں نا؟ وہ دھاڑا تھا۔ کنگ کا چہرہ پھیکا پڑا۔ امن، میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ یہ لڑکیاں تو بانو بائی خود ہمارے حوالے کر رہی تھیں، اسے پیسے چاہیے تھے اور ہمیں لڑکیاں، کوئی زبردستی تو نہیں بھیج رہا تھا میں۔ کنگ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ دیکھو امن، تم میرے لیے میرے بیٹوں کے جیسے ہو، میں نے تمہیں پالا ہے، اس مقام تک پہنچایا ہے، میں کیوں تمہارا برا چاہوں گا؟ وہ ایموشنل ایکٹنگ کرتے بولا۔ امن نے بیزارگی سے اس کا ڈرامہ دیکھا اور ٹھپ سے اسکرین آف ہو گئی۔ کنگ کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ پڑا۔ امن، میں تو بس کنگ کو… امن کا زوردار مکہ اس کا منہ بند کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں کبیر زمین پر پڑا کر آ رہا تھا۔ امن نے اس کے قریب بیٹھتے سگریٹ سلگائی۔ اگر آئندہ یہ زبان کنگ کے سامنے کھلی یا کچھ بھی الٹا سیدھا بولا تو یہ زبان بولنے لائق نہیں رہے گی۔ وہ جلتی سگریٹ اس کے منہ کے قریب کرتے بولا۔ کبیر نے خوف سے اس جلتے شعلے کو دیکھتے سر ہلایا۔ امن نے گارڈ کو اشارہ کرتے اسے ہاسپٹل لے جانے کا بولا اور خود اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ آخر وہ ہے کون جو میرے اعصاب پر اس طرح سے چھا رہی ہیں؟ کیوں وہ ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتی ہیں؟ کیوں ان کے سامنے یہ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو جاتا ہے؟ کیوں ان کے سامنے آنے سے میری سانسیں ان کی محتاج ہو جاتی ہیں؟ آخر کیوں؟ مجھے تو نفرت ہے نا صنف نازک سے، لیکن ان سے کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں ان کے سامنے موم کا ڈھیر بن کر پگھل جاتا ہوں؟ وہ دشمن ہے میری، مجھے دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، لیکن کیوں؟ آخر وہ اس فیلڈ سے جڑی ہی کیوں؟ وہ تو ڈاکٹر ہے نا۔ پھر یہ سب… اس کا دماغ الجھ گیا۔ اسے نورین نے ہی بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔
تھک کر آنکھیں موندے اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا اور اس کے سامنے بریسلیٹ میں چھوٹے چھوٹے چاند ستارے جھلملا رہے تھے۔ یہ اس واقعہ کے کچھ دن بعد کی بات تھی۔ اینا اور باسط کی ٹیم بہت مطمئن تھی، ان کی اتنی بڑی جیت ہوئی جس کی پارٹی بھی وہ لوگ منا چکے تھے۔ اینا آیت سے ملنے ارسلویلا گئی تھی، وہ دونوں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب آیت کو چکر آیا۔ وہ لڑکھڑائی، آیت؟ اینا نے اسے سنبھالا۔ کیا ہوا؟ اینا نے جلدی سے اسے بٹھاتے پانی پلایا۔ پتہ نہیں چکر آ رہے ہیں 2-3 دن سے، یہی ہو رہا ہے۔ 2-3 دن سے؟ تو نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ ارسل کو پتہ ہے؟ اینا نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ہلکے سے چکر ہی تھا، شاید ویکنس کی وجہ سے۔ اس میں بتانے والی کیا بات تھی؟ کیوں بات نہیں تھی؟ پاگل ہے تو؟ چل ابھی میرے ساتھ ہاسپٹل چل۔ اینا نے اسے لتاڑا۔ نہیں اینا، میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سا چکر ہی ہے۔ آیت ضد مت کر، چل۔ وہ اسے زبردستی ہاسپٹل لے آئی تھی۔ ڈاکٹر اینا کے ہاسپٹل کی ہی تھی، سو اسے جانتی تھی۔ اس نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔ فی الحال انہیں بتایا کچھ نہیں۔ میم، یہ ٹیسٹ کی رپورٹ کس کے نام کی ہے؟ نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر اینا کے۔ ابھی ڈاکٹر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا فون رنگ ہونے لگا۔ ڈاکٹر فون کی طرف متوجہ ہوگی۔ نرس نے اینا کا نام سنتے رپورٹس ڈاکٹر اینا شاہ کے نام کی دے دی۔ ڈاکٹر جب فون سے فری ہوئی تو وہ نرس وہاں سے جا چکی تھی۔ ڈاکٹر اسے بعد میں بتانے کا سوچ سے اپنا کام کرنے لگیں۔ زینی آج شاہ ولا آئی تھی۔ وہ لوگ سب باتوں میں مصروف تھے جب زینی نے اپنے بجتے فون کو دیکھتے ایکسکیوز کیا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ فون پہ بات کرتے مڑی تو وہ سامنے سے آتی ملازمہ سے ٹکرا گئی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ وہ اس ملازمہ پر چلائی۔ سوری میم، غلطی ہو گئی۔ وہ ملازمہ معافی مانگتی نیچے گری فائل اٹھانے لگی۔ زینی سر جھٹکتے وہاں سے جانے لگی جب اس کی نظر نیچے گری فائل پر گئی۔ ادھر دو۔ وہ ملازمہ فائل لے کے جاتی جب زینی نے اسے روکا۔ میم، یہ اینا میم کے لیے ہے۔ وہ ملازمہ گھبرائی سے بولی۔ میں نے کہا ادھر دو مجھے، میں دے دوں گی اسے۔ وہ سختی سے بولی۔ ملازمہ نے فائل اس کے حوالے کر دی۔ زینی نے اس کے جاتے ہی جلدی سے فائل کھولی۔ پریگنینسی رپورٹس؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اینا کے نام کی پازیٹیو رپورٹس دیکھتے وہ حیران رہ گئی۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ لیکن اینا اور مرتسم کی رخصتی نہیں ہوئی ابھی تو یہ؟ وہ الجھی، لیکن پھر کچھ سوچتے اس کی آنکھیں چمکی۔ ماما، میرا کوئی پارسل آیا تھا کیا؟ اینا سیڑھیوں سے اترتی بولی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا زینی کی بلند آواز وہاں گونجی تھی۔ کہیں تم یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ زینی فائل بلند کرتی بولی۔ اس کی تیز آواز پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ اینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ ایسے تمسخر سے کیوں بول رہی تھی؟ کیا ہے زینی؟ ماما نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ یہ تو آپ اپنی لاڈلی بہو سے پوچھے نا، کیا ہے یہ؟ کیوں اینا، تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مرتسم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ پہیلیاں نہ بجوا زینی، کیا ہے یہ؟ اینا تم بتاؤ کیا ہے یہ؟ مہامپیا نے پوچھا تھا۔ پریگنینسی رپورٹس ہیں ماما، آپ کی لاڈلی بہو کی، وہ بھی پازیٹیو۔ زینی اینا کے بولنے سے پہلے بول اٹھی۔ کیا بکواس کری ہو زینی؟ مہم غصے سے بولی۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ بول رہی ہوں، وہی سچ جو یہاں ان رپورٹس پر لکھا ہے۔ بن بیاہی ماں۔ اینا کے چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زینی کیا کہہ رہی تھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بس ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ زینب، وجدان بھائی کی آواز اونچی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھتے زینی سے وہ رپورٹس چھینی تھیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ان کی آنکھوں میں اور چہرے میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے بے یقینی سے سر اٹھاتے اینا کی طرف دیکھا جو ان کی بے یقین نظریں خود پر محسوس کرتی جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ ان کے ہاتھ سے رپورٹس لیتے اس نے تیزی سے نظر دوڑائی، لیکن وہاں وہی لکھا تھا جو زینی کہہ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میری نہیں، یہ… اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ یہ میری نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی تیزی سے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ مرتسم نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ہمیں پتہ ہے بچے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وجدان بھائی اسے اپنے حصار میں لیتے بولے تھے۔ غلط فہمی کیسی؟ تمہارا نام لکھا ہے اور رزلٹ پازیٹیو، لیکن میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے تو یہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ زینی پر چلائی۔ مرتسم بے تاثر نظروں سے زینی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے جاننا مشکل تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شاہ یہ میری نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے؟ یہ رپورٹس میری نہیں شاہ، وہ تیزی سے مرتسم کی طرف لپکتی بولی تھی۔ مرتسم نے ایک سخت و سرد نظر زینی پر ڈالی۔ اپنے سامنے کھڑی اینا کو ایک ہاتھ سے اپنے حصار میں لیتے اس نے اس کا سر چوما۔ شاہ کی جان، شاہ کو پتا ہے، آپ نے کہہ دیا نا تو بس۔ وہ اس کے بال سہلاتا نرمی سے بولا۔ زینی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میری بیوی نے کہہ دیا، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تو بس بات ختم۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایسے کیسے بات ختم؟ اگر یہ اینا کی نہیں تو پھر کس کی ہے؟
وہ اس کے اینا کے لیے اتنے نرم لہجے پر سلگ کر بولی تھی۔ اینا جو مرتسم کے سینے میں منہ دیے رونے میں مصروف تھی، زینی کے سوال پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ بس کرو زینی، ماما نے سختی سے اسے کہا، ہمیں اینا پر پورا یقین ہے۔ 1 منٹ۔ اس سے پہلے کہ زینی پھر سے کچھ کہتی، اینا تیزی سے بولی۔ اس کے دماغ میں ایک دم سے دھماکہ ہوا تھا۔ مرتسم کا حصار توڑتے اس نے تیزی سے ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے ڈاکٹر سندس کا نمبر ملایا تھا۔ فون سپیکر پر تھا۔ ہیلو؟ اس کے ہیلو کہنے پر اینا تیزی سے بولی، ڈاکٹر سندس؟ اینا بول رہی ہوں۔ کل میں آیت کے ساتھ آپ سے اس کا چیک اپ کروانے آئی تھی اور اس کی ٹیسٹ بھی کروائے تھے آپ نے۔ جی مجھے یاد ہے اینا، ڈاکٹر سندس بولی تھی۔ اور مبارک ہو، شی از 1 منتھ پریگننٹ۔ لیکن آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، وہ نرس نے غلطی سے رپورٹس پر آیت کی جگہ آپ کا نام لکھ دیا تھا۔ ہیلو، سن رہی ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ اب کیا کہو گی زینی؟ بات کی تصدیق کیے بغیر اس کو یوں نہیں بڑھانا چاہیے تھا تمہیں۔ اینا کا لہجہ سخت تھا، اس نے پہلی بار زینی سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے زینی کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آئی ایم سوری، میں تو بس وہی کہہ رہی تھی جو یہاں لکھا تھا، وہ حلق تر کرتی بولی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ مرتسم دھاڑا تھا، وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی، وہیں اس کی دھاڑ پر اس کے حصار میں کھڑی اینا کپ کپائی۔ اس نے سختی سے مرتسم کی شرٹ دبوچی تھی۔ ماضی مہر نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مکمل زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، بلکہ لوٹ آئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح بات بات پر کہہ کے لگا کر ہنستی نہیں تھی، بس ہلکا سا مسکرا دیتی۔ بظاہر تو وہ خوش نظر آتی تھی سب کو، لیکن صرف وہی جانتی تھی وہ اندر سے کیسے بکھر چکی تھی۔ زندگی اپنی ڈگر کی طرف لوٹ آئی تھی، لیکن ایک بار پھر طوفان تب چھایا جب اینا اپنے سٹاف کے ساتھ کراچی ایک کانفرنس کے لیے گئی تھی۔ مرتسم خود اسے لے کر گیا تھا اور اسے 6 ماہ بعد اپنی آنکھوں سے پھر سے اسے دیکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے 6 ماہ پہلے ایک بار دیکھا تھا۔ کانفرنس کے بعد آتے ہوئے راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ مرتسم اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے خود آس پاس کسی سے مدد کے لیے گیا تھا۔ اینا سیٹ سے سر ٹکائے باہر سڑک پر نظریں جمائی بیٹھی تھی۔ اچانک اسے کسی کے چلانے کی آواز آئی، جیسے کوئی مدد کے لیے زور زور سے پکارا۔ پہلے تو اس نے وہم سمجھ سے اپنا سر جھٹکا، لیکن آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے گاڑی سے نکلتے مرتسم کو تلاش کیا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ چیخنے کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے پھر سے انوشے یاد آئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے انوشے اسے پکاری ہو۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں قدم آواز کی جانب بڑھاتی گئی۔ مرتسم جو مدد کے لیے آدمی کو لے کر واپس آ رہا تھا، اس نے دور سے مہر کو اس طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ مہر! مرتسم نے اسے پکارا، لیکن وہ نہیں رکی۔ مہر جنگل میں اندر تک آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم بڑھاتی، وہ ساکت رہ گئی، کیونکہ اس کے بالکل سامنے عارض تھا۔ بالکل وہی منظر تھا جو اسے 6 ماہ پہلے آخری بار دیکھا تھا۔ عارض کسی لڑکی پر جھکا ہوا اس کے ہونٹوں کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ لڑکی اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ حیوان پھر سے کسی پھول کو نوچ رہا تھا۔ مہر ماں کو اس لڑکی میں انوشے نظر آئی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک لپکی۔ نوشے تم مل گئی، مجھے پتا تھا تجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تو فکر مت کر، میں ہوں نا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عارض کو پوری قوت سے دھکا دیتی اس لڑکی کی طرف بڑھی تھی جو نڈھال سی تھی۔ عارض نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ مہرما شاہ ہی تھی، لیکن مہرما شاہ تو مر چکی تھی نا، تو پھر یہ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، مہر کے نام کی پکار پر وہ جلدی سے ہوش میں آتا وہاں سے بھاگا تھا۔ مہر! مرتسم اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا، جو اس نیم بے ہوش لڑکی کو خود میں چھپائے ہوئے ساتھ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں چھپا لوں گی تجھے، ہم عارض کو مار دیں گے۔ مرتسم جب اس کے قریب پہنچا تو وہ یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ مہر! مرتسم نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں پہ؟ کون ہے یہ لڑکی؟ شاہ، یہ میری انو، دیکھیں گے؟ مہر نے اس لڑکی کا چہرہ سامنے کیا، لیکن یہ تو انو نہیں تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تو وہ لڑکی جو اس کے سہارے تھی لہرا کر زمین پر گری۔ شاہ! وہ آ گیا، وہ عارض! وہ انو کو بلا رہی تھی، وہ بے ربط جملے بول رہی تھی۔ مہر بس! مرتسم نے اسے خود میں بھینچا۔ بس میری جان، کوئی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی عارض نہیں ہے، نہ ہی انوشے۔ مرتسم نے اس کا چہرہ تھامتے اسے سمجھایا۔ نہیں شاہ، وہ تھا، وہ یہیں پہ تھا، اس سے پوچھیں، وہ تھا۔ اس نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ مرتسم نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، مگر اسی پل نظریں پھیر گیا۔ اس کا لباس پھٹ چکا تھا۔ مہر، اس سے ہماری مدد کی ضرورت ہے، پلیز ہوش میں آئے۔ مرتسم نے سختی سے اسے جھنجھوڑا۔ وہ خاموش ہوگی۔ مہر نے اس لڑکی کو دیکھا، پھر اپنی شال اتارتے اس کے گرد لپیٹ دی۔ اس کے پاس دوپٹہ تھا۔ پھر وہ دونوں گاڑی ٹھیک کرواتے اسے اسلام آباد لے آئے تھے، کیونکہ زیادہ راستہ نہیں بچا تھا۔
وہ سیدھا ہاسپٹل آئے تھے۔ مہر کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ معتصم اس لڑکی کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کے مہر کو گھر لے آیا۔ پولیس کیس بن رہا تھا، اس لیے اس نے زین کو انفارم کر دیا۔ مہر بس ایک کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ وہ اسے سیدھا فلیٹ ہی لے آیا جو اس نے مہر کے لیے لے رکھا تھا۔ معتصم نے احتیاط سے اسے بٹھاتے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کی جہاں کھینچا تانی میں اسے چوٹ لگی تھی۔ مہر، اس نے نرمی سے پکارا لیکن وہ ایک ہی نقطے کو تکتی رہی۔ مہر، پھر سے پکارا گیا۔ مہر نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ وہی تھا، میں نے خود دیکھا، وہ وہی تھا۔ اور انوشے، وہ بلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ تھی، ہاں وہ تھی۔ آنسو گال بھگونے لگے اور پھر وہ 6 ماہ بعد جو سنبھل چکی تھی اس شدت سے روئی کہ معتصم سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اگلے 2 دن تک وہ بخار میں تپتی رہی۔ معتصم نے گھر والوں کو بس یہی بتایا کہ اسے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ شاہ ویلا نہیں، احمد ویلا رہتی تھی جہاں ولی اور ایک بزرگ عورت ہوتی تھی۔ ولی اور معتصم کے علاوہ کسی کو بھی سچائی معلوم نہیں تھی۔ اس کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو اسے اس لڑکی کا خیال آیا۔ اس کے ضد کرنے پر ولی اسے اس لڑکی سے ملوانے لایا تھا۔ وہ لڑکی ٹھیک تھی، خطرے سے باہر تھی۔ اس کا نام عدن تھا۔ عدن نے پھر اسے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہے اور پھر کنگ کے گینگ کے بارے میں، اور عارض اس گینگ کا حصہ ہے، یہ سب اسی نے بتایا تھا۔ عارض کے وہاں ہونے کی تصدیق بھی ہو چکی تھی۔ عدن نے اسے بتایا تھا کہ وہ فیلڈ میں اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے آئی تھی لیکن خود بھی اس کا شکار ہونے والی تھی اگر مہر اور معتصم اسے نہ بچاتے تو۔ معتصم اور ولی کا کہنا تھا کہ مہر کو بھی عارض کے خلاف رپورٹ کرنی چاہیے، کیس ہونا چاہیے تاکہ انوشے کو انصاف مل سکے، لیکن انہیں سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب اینا نے لائر بننے کا کہا اور اس فیلڈ میں جانے کا۔ معتصم اور ولی کو کیا اعتراض تھا، لیکن لائر بننے کے لیے اسے پھر سے اپنے اگلے کئی سال لگانے پڑتے، سو اس نے لائر کالج کی ڈگری ہی لی تھی۔ باقی کچھ کورسز، پیسے پھینکنے کی دیر تھی، ڈگری اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سب مہر شاہ کو جانتے تھے، کوئی بھی اس کے پاس تک پہنچ سکتا تھا، اس لیے اس کا نام مہر شاہ سے اینا شاہ کر دیا گیا جو کہ دانین کی مرضی کا تھا۔ تب سے سب کے لیے اینا اور این بن گئی۔ مہر سے بالکل مختلف، ہمت والی، بہادر، ہر ڈر کا ڈٹ کر سامنا کرنے والی، لیکن معتصم شاہ کے سامنے وہ بالکل کسی بچی جیسی ہی تھی، معصوم سی، جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے چالاک ہونے کا ناٹک کرتی۔ وہ اس سے ضد کرتی، اس سے ناراض ہوتی، فرمائش کرتی، لاڈ اٹھواتی۔ معتصم نے اسے گاڑی چلانا، بائک ریسنگ، گن چلانا، یہاں تک کہ گھڑ سواری بھی سکھائی تھی، بلکہ اسے کھانا بنانا بھی معتصم نے ہی سکھایا تھا۔ جب پہلی بار اس نے کھانا بنایا تھا تو اس کا حال کچھ ایسا تھا۔ معتصم اسے اپنے ساتھ گاؤں لایا تھا۔ بے جان گاؤں کے کسی گھر گئی ہوئی تھی اور بھابھی سو رہی تھی۔ جب وہ کچھ کام نپٹا کے لوٹا، اینا کو ڈھونڈتے وہ کچن تک آیا۔ این، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ ہر طرف بکھری چیزیں دیکھتے معتصم نے حیرانگی سے پوچھا۔ کھانا بنا رہی تھی شاہ، وہ مصروف سے بولی۔ کھانا؟ وہ صدمے سے بڑبڑایا، یوں لگ رہا تھا جیسے کچن میں طوفان آیا ہو، خود بھی وہ بکھری حالت میں تھی۔ اینا نے سر ہلایا۔ کیا بنایا ہے؟ معتصم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اینا نے مڑ کر اس سے دیکھا۔ مٹر چکن، مٹر پلاؤ، مٹر پنیر۔ آنکھیں پٹ پٹاتے کہا۔ سب بن گیا؟ معتصم نے شوق سے پوچھا۔ نہ، اینا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب تو صرف سوچا تھا، نزاکت سے کہا۔ تو پھر بنایا کیا؟ معتصم نے چونک کر پوچھا۔ مٹر، فوراً جواب آیا۔ معتصم نے بے ساختہ لب دباتے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وہ ایسے حرکتیں کرتی تھی کہ معتصم کو بالکل 5 سالہ بچی لگتی۔ وہ پوری طرح سے اینا بن چکی تھی جس کے آس پاس کوئی غم نہیں بھٹکتا تھا۔ وہ ارسل، عادی، شہریار اور آیت مل کر سب کو پریشان کرتے تھے۔ ارسل اور وہ دونوں تو کرائم پارٹنر تھے۔ ولی سے اس کا رشتہ بہن بھائی سے بڑھ کر تھا۔ وہ ان سب کے لیے ان کی عین تھی، ہنستی مسکراتی، زندگی سے بھرپور لڑکی۔ اسی دوران ماہم اور وجدان، جن کا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ بے شک وہ ایک ہی گھر میں تھے لیکن انہوں نے رسم نبھاتے باقاعدہ رشتہ ڈالا تھا۔ اسی ہنسی خوشی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سب لوگ عشاء کے بعد جمع ہوتے اور رات کو مل کر شگل لگاتے۔ اسی میں مایوں کا دن آ چکا تھا۔ ہر طرف شور اٹھا تھا۔ لڑکی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا، لڑکے گھر کی تیاریوں میں، جن کا شادی میں یہی کام ہوتا ہے۔ اسی بھاگ دوڑ میں آخر کو شام ہو گئی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ لڑکیاں سب ایک طرف تو لڑکے سب ایک طرف تھے۔ چھوٹا سا فنکشن تھا، اس لیے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے فنکشن اکٹھا تھا۔ لڑکیوں میں سب نے ایک طرح کی ڈریسنگ کی تھی، پرپل اور یلو کلر کے کمبینیشن میں شرارے پہنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ماہم کو ایک دوپٹے کے سائے میں جھولے کی طرف لا رہی تھی۔ ماہم نے فل پیلے کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا
सात फूलों की ज्वेलरी और लाइट से मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। लड़के जो पहले ही वजदान को ला चुके थे सब सीधे खड़े हुए। मुर्तसिम जो अरसल की किसी बात पर उसे घूर रहा था, उसके ठहाका मारने पर सामने की तरफ देखा। वो साकत खड़ा रह गया। पर्पल कुर्ती जो उसके घुटनों तक थी, उसके दामन, गले और बाजुओं पर हल्का सा गोल्डन काम था। साथ ही पर्पल शरारा, उसके साथ येलो दुपट्टा जिसके बॉर्डर पर काम हुआ था। घनी पलकों को मुस्कारे से सजाया हुआ था। लाइट सी लिपस्टिक थी। चॉकलेटी बालों को हाफ केचर में बांधे वह मुर्तसिम शाह की धड़कनें बढ़ा चुकी थी। मुर्तसिम को पहले अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती जा रही थी, उसे अपनी धड़कन में रक्स होता महसूस हुआ। दुपट्टे के साए में माहम के साथ वो वशा की किसी बात पर खिलखिला रही थी। मुर्तसिम ने यह मंजर आंखों के जरिए दिल में उतारा था। माशाल्लाह, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। बस कर दे भाई, तेरी ही है। अरसल ने उसके गले में बाजू डालते उसे लताड़ा था। मुर्तसिम ने चौंक कर ऐना से नजरें हटाते उसे देखा। अरसल उसे चमकती आंखों से देख रहा था। उसका बाजू हटाते मुर्तसिम ने बालों में हाथ चलाते गहरी सांस भरी। वो खुद भी इस वक्त ब्लैक कुर्ते में लड़कियों के दिल पर छाया हुआ था। वो उसे ही देख रहा था जब ऐना ने यहाँ वहां नजरें दुड़ाते उसे तलाश किया। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। ऐना लोगों ने महम को लाकर वजदान के बराबर बिठा दिया। उसके बाद रस्म शुरू हुई। बड़ों के बाद अब बच्चे अपना हल्ला गुल्ला जारी किए हुए थे। ऐना ने महम को हल्दी लगाते शरारत से अरसल को देखा, जिसने वशा को जबरदस्ती हल्दी लगाई थी। कुछ सोचकर वो लब दांतों में दुबाती मुस्कुराई थी। मुर्तसिम जो उसे ही देख रहा था, उसकी हरकत पर गहरा मुस्कुराया। अरसल, ऐना ने उसे पुकारा। हाँ, क्या हुआ? उसने मुड़ते ऐना को देखा। वो तुम्हें वहां शायद कोई बुला रहा है। ऐना ने मासूमियत से उसे देखते दूसरी तरफ इशारा किया था। कहाँ? अरसल ने उस तरफ देखा। ऐना ने तेजी से हल्दी से भरा दूसरा हाथ उसके चेहरे पर मल दिया। हा हा हा, सबके कह के गूंजे थे। अरसल ने सदमे से उसे देखा। तो रुक, अब मैं बताता हूँ तुझे। और जल्दी से हाथ भरता उसके पीछे भागा। पहले पकड़ तो ले। ऐना खिलखिलाकर वहां से भागी थी। रुक, अब भाग कहाँ रही है? अरसल उसके पीछे भागता बोला। अरसल, पहले तूने शुरू किया था, बस कर अब तू। आह। वो हील में बामुश्किल भागती बोली थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो सामने किसी से टकराती तेजी से आंखें मीच चुकी थी। मुर्तसिम जो उनकी शरारत पर होता फोन सुनने बाहर की तरफ जा रहा था, अचानक से हैना भागती उससे टकराती जमीन बॉस होती। वो उसे अपने मजबूत हजार में कैद कर चुका था। ऐना ने गिरने के डर से आंखें मीची हुई थी, लेकिन खुद को सही सलामत पाकर उसने एक आंख खोलकर देखा। सांप ने मुर्तसिम को देखते उससे पूरी आंखें खोली। मैं बच गई शाह, वो खुश होती बोली। मुर्तसिम ने लब दुबाते मुस्कुराहट कंट्रोल की। उसने उसे सीधा किया। हाँ। ऐना का मुंह खुल गया, क्योंकि उसके हाथ जो हल्दी से रंगे थे मुर्तसिम का ब्लैक कुर्ता गरक कर चुके थे। सॉरी शाह, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मिनमनाई। अरसल कब का वहां से खिसक चुका था। लेकिन किया तो है ना? मुर्तसिम ने मसनूई संजीदगी से कहा। अब उसकी सजा भी मिलेगी। हैं? कौन सी सजा? ऐना ने हैरानगी से पूछा। मुर्तसिम ने नामहसूस अंदाज में इर्द गिर्द देखा। वो लोग लॉन के पिछले हिस्से में खड़े थे। वहां कोई भी नहीं था। ऐना ने उलझकर उसके तासुरात देखे। मुर्तसिम ने उसे देखते उसके दोनों हाथों को अपने गालों से मस किया, जिससे उन पर लगी हल्दी मुर्तसिम के रुखसार पीले कर गई। उसका मुंह खुल गया। मुर्तसिम उसके खुले मुंह को नजरअंदाज करते उस पर झुका। ऐना अचानक से पीछे हुई, लेकिन उसके कमर के गिर्द मुर्तसिम के बाजू ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। मुर्तसिम ने झुकते उसके दाएं गाल से अपना गाल मस्त किया। यही अमल उसने बाएं तरफ किया, जिससे उसके गालों पर लगी हल्दी ऐना को भी रंग गई। वो झीम गई। अपने गाल पर होती उसकी बियर्ड की चुभन से वो कसमसाई। मुर्तसिम ने नरमी से उसे अपने हसार से आजाद करते उसे देखा, जिसके चेहरे पर कई रंग जगमगा रहे थे। वह मबहूत सा उसके गुलाबी चेहरे को देख रहा था, जो उसकी जरा सी कुर्बत पर कानों की लो तक सुर्ख हो गई थी। ऐना एक झटके से पीछे होती वहां से भागी थी। मुर्तसिम जैसे होश में आया, गहरी सांस भरते बालों में हाथ फेरा। सब मेहमान जा चुके थे। बड़े भी अपने अपने कमरों में थे। अब वहां सिर्फ यंग पार्टी थी जो अपना शुगर लगाने वाले थे। लड़कियां सब एक तरफ बैठी थीं और लड़के एक तरफ। मुर्तसिम के अलावा सभी यहाँ थे। लड़कों में ढोलकी जैन के हाथ में थी। लड़कियों में दानी ने ढोलकी पकड़ी थी। दोनों ही बहुत अच्छी ढोलकी बजा रहे थे। वो लोग मुकाबलेबाजी में टप्पे गा रहे थे। यकीनन आज की ये रात हसीन होने वाली थी। लड़कियां एक दूसरे से पूछ रही थी कि क्या गए। मैं करती हूँ शुरू, ऐना जल्दी से बोली।
لڑکے بھی کھڑے ہوتے بھنگڑا ڈالنا شروع ہوئے تھے۔ اسی ہنسی مذاق میں وہ لوگ اپنی مقابلہ بازی ختم کرتے تھکان سے بند ہوتی آنکھوں سے اپنے کمروں کی طرف بڑھے تھے۔ جاری ہے۔